बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सैयद हाज़िर खिदमत है। कैपिटल टुडे प्रोग्राम है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो इस वक्त डेवलप हो रही है, और डेवलपमेंट क्या है, आज नैब लाहौर की तरफ से एक दफ़ा कोशिश की गई वारंट गिरफ़्तारी के तहत गिरफ़्तार करने की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर जनाब शहबाज शरीफ को, लेकिन पता चला कि वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं हैं। इसके बाद अब आने वाली इत्तलात के मुताबिक जाती उम्रा में जो उनकी रिहाइशगाह है ख़ानदानी आबाई, वहाँ पर उनकी मौजूदगी की इत्तला है, और वहाँ पर उनको गालिबन नैब की तरफ से गिरफ़्तार करने के लिए टीम उस जानिब रवाना भी हुई है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, इसको जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदे से रब्ता कायम करें जो कि इस वक्त जाती उम्रा के पास मौजूद हैं। अगर हमारी उनसे प्रोड्यूसर साहब जैसे ही रब्ता हो मुझे बताइएगा। इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जाने माने सियासी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब जाना चकज़ई साहब, और सीनियर सहाफ़ी हमारे नहायत मोहतरम जनाब सीआर शमसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान गिरामी, कीमती वक्त आपने दिया। चकज़ई साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। शहबाज शरीफ साहब काफ़ी दिन से पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इजलासों की ऑनलाइन पे दर पे उनकी हम फुटेज देखते हैं कि वो ज़ूम पे या स्काइप के ऊपर अपनी पार्टी के साथ मुसलसल राब्ते में भी हैं। नैब के हवाले से कुछ इत्तलात थी, कुछ जिसे कहते हैं ना गैर मुसद्दक़ा इत्तलात, कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से भी इंडिकेशंस थे इस तरह के कि ईद के बाद शायद नैब जो है वो दोबारा शहबाज शरीफ साहब को लाना चाहेगी तफ्तीश के दायरे के अंदर अपने, उनको गिरफ़्तार करने के बाद। आज बज़ाहिर लग रहा है कि नैब ने उस इरादे को अमली जामा पहनाने का इरादा कर लिया है। किस तरह से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है सारे मामले की, और एक्चुअली नैब एग्जैक्टली किस चीज़ को चेस कर रहा है? पहली बात तो ये कि मैं इखलाकियात पे बात नहीं करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब का नाम है और उन्हें आज सरेंडर करना चाहिए था या आना चाहिए था। ये इखलाकियात हमारे मुल्क में है ही नहीं। अगर आप समझते हैं कि किसी भी सियासतदान पे इल्ज़ाम हो, बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो, और वो इखलाकी लिहाज से चाहेगा कि कानून की हुक्मरानी के लिए सरेंडर करेगा, पेश होगा, तो हम सब के सामने यहाँ बुरा वो होता है जो पकड़ा जाता है। एग्जैक्टली। फिर दूसरी बात ये, इस सिस्टम पे मुझे रोना आता है कि वीवीआईपी मुलजिम, वीवीआईपी कन्विक्ट अगर आप हैं तो आपको बेल भी मिल जाता है, आप हॉलिडे पे यूके भी जा सकते हैं, आप इतने बड़े वकीलों के चाय भी पी सकते हैं, बड़े बड़े वकीलों को फीस दे के आप जो इस पूरे नैब का जो निज़ाम और सिस्टम है उस पर उसको मजाक भी बना सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि नैब के पास वो कैपेसिटी है कि वो इन बड़े मुलजिमों को कटहरे में खड़ा कर सके, उन पे जो सीरियस इल्ज़ामात हैं उनके तह तक पहुँच सके, और हम देख सकें कि वाकई पाकिस्तान में कानून गरीब के लिए एक है और इन लोगों के लिए दूसरा कानून है। वीवीआईपी मुलजिम इसी तरह रहेंगे, यानी मजाक देखिए वो आज लाहौर में चुप गए हैं। हाउ कम? लाहौर में हमारी पूरी ये जो हमारी एजेंसियां हैं, इदारे हैं, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी किस तरह एक आदमी इतना हाई प्रोफाइल, जिनकी पार्टी है, जिनके लाखों चाहने वाले हैं और जिनके डिस्पोजल पे इतनी मशीनरी है, वो कानून को चकमा दे सकता है और वो पिछले दरवाजे से निकल के बाहर जा सकता है और नैब खाली हाथ आ सकती है। ये तो एक ना मानने वाली बात है। अगर इस मुल्क में हम वाकई बनाना रियासत नहीं है तो ये उसकी मजाल है कि वो इस तरह बैठ के कानून को एक अंगुली दिखाए और कहे कि मैं आप जो करना है वो कर लें। आपको ये लग रहा है कि ये हमारी बनाना रिपब्लिक वाली सूरत हाल बनती आ रही? शमसी साहब, सूरत हाल आपके सामने है, आप सब कुछ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त कोई चैनल नहीं है जिसके ऊपर इसके अलावा और कोई खबर चल रही होगी, सब इसी को डिस्कस कर रहे हैं। यानी आज सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का 8 बजे के टाइम में शहबाज शरीफ साहब की मुमकिना गिरफ्तारी है। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब को तो सारी सूरत हाल का हमसे बेहतर अंदाज़ा है, ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी जैसे कानूनी रास्ते को क्यों नहीं अपनाया उन्होंने? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के दो पहलू हैं, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। एक तो जो चकज़ई साहब ने बड़ी अहम बात की कि हमारा जो कानून है, निज़ाम अदल है, वो गरीब के लिए कुछ और है और अमीर के लिए कुछ और है। और ये अलमिया आज 72 बरसों से मैं देख रहा हूँ कि हमारा निज़ाम अदल जो है वो शायरा दस्तूर के हम करीब बैठे हैं। वो तराजू कभी कहाँ जाता है कभी कहाँ जाता है, वो लंबी बहस है। लेकिन निज़ाम अदल सर वो तो ऐसी बहस है कि उसको बहस में जाने से तो नोटिस आ जाता है। नोटिस बेशक आए, लेकिन सच बोलना चाहिए, और सच वो होता है जो वक्त पे बोला जाए। दूसरी बात यह है कि मैं एक अखबार नवीस की हैसियत से देखता हूँ कि मेरे लिए कोई मंजर बदला नहीं है।
میں نے جب سے صحافت میں قدم رکھا ہے 30-35 برس ہو گئے، مجھے ایک ہی منظر نظر آتا ہے، اور چہرے بدل رہے ہیں، اس میں چہرے بدل فلم ایک ہی ہے، فلم ایک ہی ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، اور بار بار ایسا لگتا ہے ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں، اور عوام جو ہے ہماری پسی ہوئی عوام ہے، استحصال زدہ عوام ہے، وہ پھر خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ 0 پوائنٹ پہ ہوتے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے، مجھے سب کچھ ایک ایک چیز یاد ہے۔ میں نے وہ 1985 کا احتساب بھی دیکھا ہے، 1970 کا احتساب بھی دیکھا ہے، اور پھر میں نے 90s کی ڈھائی پوری رپورٹ کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں، سیاستدان جو ہیں، ان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک اپوزیشن میں ہوتا ہے، ایک حکومت میں ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ہمارے پالیٹیشین یا بااختیار جو لوگ ہیں وہ ماضی کو دہرانا ضرور پسند کرتے ہیں، لیکن اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ ابھی کل کی بات ہے، پنڈی میں نیب کورٹ ہوتی تھی، وہاں سینیٹر سیف الرحمان ایک جاسوس سینیٹر کے نام سے پکارے جاتے تھے، وہ بھی اتنی تیزی دکھاتے تھے کہ اور ایک تماشا لگا ہوتا تھا۔ اب تو وہ پاکستان میں نہیں آتے، اور اب وہ کہاں ہیں تاریخ میں، وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تاریخ کا کچرا بن جاتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا 99 کا احتساب، پھر ایک ہوتے ہوتے، اور پھر یہ ہے کہ جب یہ سیاستدانوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایک ایسی قانون سازی کرے، اور وہ اپنے لیے قانون سازی نہ کرے، وہ عوام کے شمسی صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ اور سوال آپ کے لیے میرے ذہن میں آ گیا ہے جو میں ابھی واپس آ کے آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن اچکی صاحب کے واپس آ رہا ہوں۔ اچکی صاحب یہ فرمائیے کہ شہباز شریف صاحب بظاہر بہت پرسکون انداز میں تھے پچھلے 2 ماہ آئی ڈونٹ نو، تقریباً اتنا ہی وقت رہا ہوگا، بڑا کمفرٹ زون میں نظر آ رہے تھے، پھر اچانک سے یہ تیزی کیوں؟ کیا اب اس میں اپوزیشن جو بار بار یہ کہتی ہے کہ جناب یہ سب کچھ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں جن کا حصول جب مقصود ہوتا ہے تو اسٹرینگولیٹ کر دیتے ہیں، سیاستدان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں تاکہ اس سے مطلوبہ نتائج لے لیے جائیں، اس مفروضے کو یا اس الزام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ مفروضہ اور الزام خود شہباز شریف نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی۔ جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ مجھ سے بات کی گئی تھی الیکشن کے سے پہلے، اور ڈیل ہو گئی تھی، مجھے پرائم منسٹر بنایا جا رہا تھا، کیبنٹ کے نام تک مجھ سے پوچھے گئے تھے، اور ان کا اشارہ جس طرح ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ یہ کچھ زیادہ افسانوی نہیں لگتی باتیں؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو تھا آپ کہہ رہے ہیں جو الزامات اور انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کنائیوں اور بلو دا لائنز، بٹوین دا لائنز آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے شہباز شریف کو گرفتار کیا جائے، آپ بالفاظ دیگر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر اصل میں شہباز شریف نے خود دی جب وہ آئے کہ مجھے جو ہے اس طرح آفر کی گئی، اور اب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے یکجا رکھنے کے لیے یہ امپریشن دیا کہ اب میں وزیر اعظم بنوں گا، اور میری جو ہے بیک ڈور چینلز کے ذریعے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، تو یہ خود جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ اصل میں فیکٹ یہ تھا کہ ان کی پارٹی میں بہت سخت اختلافات تھے، چاچا اور بھتیجی کے درمیان اختلافات، گروپس بن گئے تھے، خود خاقان عباسی صاحب اور شہباز شریف کے کیمپ کے درمیان ڈائریکشن میں کچھ فرق نظر آ رہا تھا، ایک بہت خلیج آ گیا تھا، تو ایک پارٹی انہیں نظر آئی کہ وہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھی، فارورڈ بلاک کی بات ہوئی، تو اس لیے لگا شہباز شریف صاحب کو کہ ان کی پارٹی ڈوب رہی ہے، وہ آئے اور انہوں نے چارج لے لیا تاکہ یہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو۔ تو ابھی گرفتاری کیوں نہیں دے رہے؟ صحیح، اور یہ تو مطلب اس کا تو میں نے جواب گرفتاری بننے سے تو شاید اور بڑا قد ہو جاتا ہے نا لیڈر کا۔ میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ یہ اسی طرح جو لوپ ہولز ہیں ہمارے سسٹم کا اس کے ساتھ چلتے رہیں گے، مجھے اور آپ کو جو ہے جیل تو جانا پڑے گا اگر ایک الزام بھی ایک FIR بھی آئے، جب تک پھر ہم جا کے بیل آؤٹ کریں گے، لیکن ان کو بیل آؤٹ پہلے ہی مل جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ڈاکٹر سعید الہی ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے؟ شہباز شریف صاحب کے پیچھے نیب ہے، شہباز شریف صاحب اس وقت کہاں پر ہیں، کیا معاملہ ہے، اور یہ تلاش اور گرفتاری اور عدم دستیابی کے معاملات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ نہیں، میں آپ سے اس کانٹیکس میں تو پوچھ بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایسے پوچھا جیسے وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ سر۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ 90s سے کیا بلکہ 77 کے بعد، بلکہ 56 کے بعد پاکستان میں یہی داستان چل رہی ہے کہ کبھی کسی کو بنایا جاتا ہے، کسی کو گرایا جاتا ہے، کسی کو غدار بنایا جاتا ہے، کسی کو کرپٹ بنایا جاتا ہے، کسی کو پھانسی پر رکھایا جاتا ہے، کسی کو جلا وطن کیا جاتا ہے، کسی کو باہر سے لا کے وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔
تو یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے اس ملک کے لیے. بالکل ٹھیک تو ہے. میرا خیال میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نام لیا اسٹیبلشمنٹ کا, تو اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے پہلو ہوتے ہیں, بیرونی لوگ, اندرونی لوگ, تو اس میں وہ کسی بھی ایک شخص پہ اعتبار نہیں کرتے. اچھا. ایک وقت میں بہت سے پتے اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہیں, اوکے. کسی ایک پتے کو چلا دیا اور دوسرے کو بٹھا دیا. تو کیا یہ تاثر لیا جا سکتا ہے آپ کی اس بات سے کہ شہباز شریف صاحب بھی کہیں رابطے میں ہیں؟ جی بالکل ہے. دیکھیں یہ جو ابھی بات آپ نے کی, کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے, رہے ہیں اور اب بھی ہیں, جس کا متعدد بار اظہار چودھری نثار صاحب کر چکے ہیں. اچھا. اور پارٹی کے اندر بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. اور جو ابھی بات کی جان اچکزئی ہمارے دوست نے جی کہ اختلافات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلافات کے باوجود بھی کوئی ایک ممبر ان کی پارٹی چھوڑ کر گیا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سکسیسفلی اپنے اختلافات کے باوجود اپنی پارٹی اور ممبران کو متحد رکھا ہوا ہے. اور اس تقریباً یا سمجھے کہ نا امیدی کے باوجود بھی ان کا ورکر اور ووٹر ان سے انٹیکٹ ہے. صحیح ہے. اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ تمام کوشش کے باوجود بھی, تمام دباؤ کے باوجود, سیاسی اور انتقامی کارروائی کے باوجود, حکومت کی طاقت. ڈاکٹر صاحب ایک اور ضمنی سوال آ رہا ہے, قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. وہ ضمنی سوال یہ ہے, ذکر بھی ہوا ابھی اس کا, کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم, نہایت محترم لیڈر پی ایم ایل این کے, ان کی لائن اور لینتھ, جبکہ شہباز شریف صاحب کی لائن آف لینتھ اور ممکنہ طور پر مریم بی بی کی لائن لینتھ جو ہے, اس کے حوالے سے یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں کہ یہ ایک سمت میں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سچائی ہے نہیں ہے, جس تک اظہار کر چکی ہیں محترمہ مریم صاحبہ بھی, خاقان عباسی صاحب بھی, اور جناب شہباز شریف صاحب بھی. اور پچھلے 30 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی لائن ہمیشہ مختلف رہی ہے, اور ان کے بڑے بھائی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ایک ڈفرنٹ شخص ہیں. وہ ایک بہادر آدمی اور ایک سٹینڈ لیتے ہیں کسی بات کے اوپر, وہ صحیح ہو یا غلط ہو, اس کے لیے وہ پھر اس کی قربانی بھی دیتے ہیں, مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کو آپ کم بہادر سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب سے؟ جی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فرق ہے. جہاں نواز شریف کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب اس جرت کے مالک نہیں ہے. اچھا. سی آر شمسی صاحب, یہ تو بہت زبردست اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ نواز شریف صاحب بہت بہادر ہیں, یاد رہے کہ وہ لندن میں ہیں اس وقت, اور شہباز شریف صاحب بہت کم بہادر ہیں ان کے مقابلے میں, لیکن وہ لاہور میں موجود ہیں. شاہ صاحب یہ میرے سمجھنے کا فرق ہے یا نہیں؟ میں آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں اور آپ کی بصیرت کا ہم اعتراف کرتے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمارا منظرنامہ کیوں نہیں بدل رہا. اور آج اگر ہم, اور جو بات جہاں میں نے ختم کی تھی کہ جو احتساب ہو رہا ہے ہمارے ہاں, یا قانون ہے یا نظام عدل ہے یا جو بھی اس کے پیچھے جو کہانی ہے, اس میں ہمیں ایک منظر واضح نظر آتا ہے کہ سیاستدان اور سیاست ہمیشہ کٹہرے میں رہتی ہے. اچھا. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے. تو نہیں رہنا چاہیے؟ نہیں, جرم جس نے بھی کیا ہے وہ آنا چاہیے, لیکن ایک تاثر یہ ہونا چاہیے کہ آپ صرف سیاستدانوں کو ہی ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں. اچھا. صرف سیاست ہی ہمیشہ کٹہرے میں کیوں رہتی ہے. اچھا. اور اس حقیقت سے ہم کیوں انکار کر بھول جاتے ہیں کہ یہ ملک ایک سیاستدان نے بنایا ہے, سیاستدانوں نے اس کو چلانا ہے, سیاستدانوں نے ہی اس کو آگے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل کرنے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں ہی جس طرح دست و گریباں ہیں. اور آپ نے ابھی جو سوال کیا تھا کہ ایک عید کے بعد جو ایک منظر نامہ تھا, پہلے سے پریڈکشن تھی, پہلے سے شروع ہو رہا, مطلب شیخ رشید صاحب کے بھی کچھ بیانات تھے, وہ ہیں منسٹر ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ٹارزن آنے والا ہے. اور ہمارے ہاں میں تو ایک لوگوں کے سر آپ کے شہر کے ہی ہیں شیخ رشید صاحب. جی میرے شہر کے ہیں, اور میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ایک وہ عوامی لیڈر ہیں, لیکن سیاست بڑی بے رحم کھیل بھی ہے. اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بہت پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ٹارزن آنے والا ہے, یہاں تو وہ ٹارزن کس کے لیے آتا ہے؟ وہ ٹارزن جو ہے صرف عوام کے لیے آتا ہے. آج جن حالات کا ہم شکار ہیں, جس صورتحال سے دو چار ہیں, کیا وہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کھیل اور صبح سے شام تک ہم صرف اسی میں الجھے رہیں, آپس میں ہی دستک گریباں ہوتے رہیں, ہم 8 بجے اپنی عدالتیں لگا لیں؟ نہیں یار, ایسا بات ہماری کیا مجال, یہ عدالت ختم نہیں. میں دیکھیں یہ ایک مجموعی آپ تاثر دیکھیں تو ہم سیاست جو میں اخبار نویس, ہماری گفتگو تو عوام کا جو ذہن میں سوچ ہوتی ہے
ख्यालात होते हैं वही फीडबैक हम आपके सामने रख देते जी जी, मैं खुद अखबार नवीस हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं ना थानेदार हूँ ना मैं जज हूँ। मैंने वो बात करनी है जो आवाम को एक सच्चाई बताए, सच्चाई दुरुस्त का आपने, और वो जो मंजरनामा हो रहा होता है वो आवाम तक पहुँचाए। और ये जो फ्रीडम प्रेस है या जो आज हम बात कर रहे हैं, ये किसी ने हमें प्लेट में रख कर नहीं दी। इसके लिए कुर्बानियां दी, बहुत बड़ी पाकिस्तान के कुर्बानियां हैं। बेशक। और पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने, दानश्वरों ने, वकला ने, सियासी कारकुनों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, जो तारीख का हिस्सा हैं। सही। आज बात लंबी हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो आज सारा दिन मंजरनामा चलता रहा है, मेरा ये बिलीव है कि सियासतदान कभी भागता नहीं है और ना उसको भागना चाहिए, उसको सामना करना चाहिए। जहां तक यहाँ मैं समझता हूँ कि बैरून मुल्क चले जाना क्रिटिकल मौकों पे, इसको भागने में शुमार नहीं किया जा जी, सकता। बैरून मुल्क को कौन भेजता है? मैंने जेलें देखी हैं, मैंने जेलें देखी हैं। मैंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की जदोजहद में मैं जेलों में गया हूं। वहाँ एक जो खोली होती है ना, बारक की एक खोली होती है शाह साहब, वो आप अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। चाहे जाके कि एक सजा याफ्ता कैदी लंदन में जाकर चाय पी रहा है, तो उसका कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा? निजाम डेफिनेटली निजाम। तो देखिए ना, ये तो फिर आप उस पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें। मैंने आपके प्रोग्राम में 2 महीने पहले कहा था कि मुझे ये लगता है कि जो हुकूमतें होती हैं वो असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए वो इस तरह के मामलात जो हैं वो मंजरनामा। तो सर असल इशू क्या है इस वक्त? असल इशू गुर्बत है, असल इशू अवाम है, असल कोविड भी है, असल इशू कोरोना भी है। कोरोना तो है ही है, कोरोना तो है ही है, उसमें पूरी दुनिया कैद है और नकाब पोश हो चुकी है। बदकिस्मती से यहाँ हुक्मरान जो हैं वो नकाब पोश, मास्क तो सब ने पहन लिया है, लेकिन उस जो लोग हैं, जो 22 करोड़ लोग हैं जिन पर टिड्डी हमला कर रही है, जिन पर रिश्वत हमला कर रही है, जिन पर बेरोजगारी हमला कर रही है, जिन पर इस्तेसाल हमला कर रहा है, उनका कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म पाकिस्तान जिन्होंने एक बड़ी जद्दोजहद की है, ये डी चौक में ये सामने हमने उनको 4 महीने सुना है, उनके जो उस वक्त के 22 साल की उनके पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। 22 साल को छोड़ें जी, 22 साल को मैं नहीं मानता। वो पॉलिटिकल जर्नी तो है, जी जी, जर्नी होती है, लेकिन आपका जो टेक ऑफ होता है, जो आप आवाम के सामने ख्वाब लेकर आते हैं, वो मुझे ख्वाब याद आते हैं, उनके वो तमाम गुफ्तगू याद आती है जिसमें एक बहुत सुहाना एक मंजरनामा था कि उनके आते ही दुनिया बदल जाएगी, पाकिस्तान का मंजरनामा चेंज हो जाएगा और ये इस्तेसाल ख़त्म हो जाएगा, एक ऐसा निज़ाम अदल होगा, तहरीक इंसाफ होगी, जो सबको इंसाफ मिलेगा। आप दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या आप देख रहे हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, और हमारे यहाँ जो आवाम है, आम आदमी है, उसको क्या इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आज उसको इंसाफ के नाम पर सिर्फ तारीख मिलती है। जहाँ तक इशराफिया है, वो पहले भी मज़े करती है, आज भी इशराफिया जो बैठी हुई है। और इसमें जो सियासतदान जो हैं, इसमें एक तो सियासतदान होते हैं जो जेन्युइन सियासतदान होते हैं, एक वो होते हैं जो यतीम सियासतदान होते हैं। अच्छा। जो ताक में होते हैं कि सियासी अमल को गदला कर दिया जाए। इमरान खान वज़ीर आज़म को ये सोचना होगा कि आज सियासी निज़ाम को गदला किया जा रहा है। कौन कर रहा है? वो उनके आसपास बैठे हैं या यतीम सियासतदान हैं जो उनको असल मंजिल से यतीम सियासतदान की बड़ी खूबसूरत इस्तिलाह शमसी साहब ने इस्तेमाल की है। इसके ऊपर मैं मज़ीद गुफ्तगू आगे जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद। जाना चकजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीआर शमसी साहब ने बड़ी जानदार गुफ्तगू की और एक इस्तिलाह सामने आ गई जो मेरा सवाल है आपसे, और मैं चाहता हूं कि आप डिस्क्राइब कीजिए ये यतीम सियासतदान क्या होता है। पहली बात तो ये कि मैं समझता हूं कि हर सियासतदान यतीम है जब तक कोई 5 खानदानों में पैदा नहीं हुआ। अच्छा। अगर या आप 5 खानदान का हिस्सा नहीं है तो आप यतीम हैं। आपको टिकट मिलेगा, आपने पैसे देने हैं। अगर आपको एमएनए बनना है, आपने उनको खुश रखना है। ये एक ऐसा नामुमकिन काम है जो हर सियासतदान का काम नहीं है। हर वो सियासतदान जो
5 खानदानों से का ताल्लुक नहीं रखता, वो अब ये यतीम है। 5 खानदान जिन्होंने 5 सियासी पार्टियां रखी, इनका विजन, इनकी वफादारी, उनका जो है फारसाइटेडनेस, लॉयल्टी, सब कुछ अपनी खानदान के लिए होता है। इसके बाद फिर उस इन्वेस्टर के लिए होता है जो पार्टी के लिए फंड देता है, फिर उसके बाद डोनर के लिए होता है जो पार्टी को जो बड़े तरीके से फाइनेंस करता है। मुझे लगता है आपका सियासत में आने का आपको इरादा नहीं है। नहीं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा, तीसरे मरहले पे जो बेकर्स होते हैं, जो पीछे से बैठ के इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो दाखिल में या बैरूनी मुल्कों में, उनके लॉयल होते हैं। बाकी इनका विजन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर वो लेगेसी को देखते हैं कि मेरे बाद फिर मेरी बेटी आएगी, बेटा आएगा। ये सियासत है। इन लोगों ने सियासत में इस मुल्क को मेस किया। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हो गया ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बल्कि ये जो पार्टियां हैं, अब आपकी इसको जमहूरियत का हिस्सा कहें, इनको कहें कि ये इसने इस मुल्क को आगे ले जाना है, आप इनके बदले में किसी और इदारे को मतऊन करें, उनको मलून करें, उनको क्रिटिसाइज करें। अगर हमारे लीडर्स होते और उनका विजन होता तो यकीनन पाकिस्तान यहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ तक हम हैं। जो अभी आप नाम ले रहे थे वक्फे में, हम नाम नहीं लेना चाहता, ये बड़े छोटे लोग थे, ये बड़े छोटे लोग हैं। इनका पूरा नज़रिया अपने ख़ानदान पे होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सेल्फ सेंटरिज्म जो है वो सबसे बड़ा यानी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। डॉक्टर सईद इलाही साहब, डॉक्टर साहब सुन सकते हैं आप हमें? जी, आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपके सामने चल रही है सारी की सारी। 5 खानदानों के अलावा अगर कोई सियासतदान कहीं पैदा हो जाए तो वो टेक्निकली सियासी यतीम होता है। जान अचकज़ई साहब ने डेफिनेशन पेश की है, किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं आप इससे? मेरा ख्याल में जान अचकज़ई साहब बहुत अच्छे जज हैं। अच्छा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इनके साथ कुछ इजाफा कर दूं जी, चंद अल्फाज का। जी ज़रूर। कि हमारे यहाँ यतीम सियासतदान वो है जो ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छा, जो टुकड़े नहीं हैं, पार्टियां नहीं बदलते, खुशामद नहीं करते, बूट पॉलिश नहीं करते, मुंह पर खुशामद नहीं करते, चमचागिरी नहीं करते, वो बेचारे यतीम हैं। अच्छा। और जो ये सारे काम कर लें उनको वालिद मिल जाते हैं और वालदा भी मिल जाती हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल में ये जो हमारे निजाम का इसमें हिस्सा है कि हमारी तमाम पार्टीज, आप यकीन कीजिए कई दफा मैं देखता हूँ कि अगर मैं शहबाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को साथ रख लूं और उनकी आदतों पे गौर करूं तो शायद 2% का फर्क होगा। तो हमारे बड़े बड़े लीडर और सियासतदान जो हैं उनकी आदतें और कल्चर बहुत मिलते जुलते हैं। अच्छा। और उनकी पार्टीज के अंदर भी यही सूरत हाल है कि जो लोग स्ट्रगल करके मेहनत से, अभी आपने जिक्र किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की तारीख में, जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मेंबर बन गए जो बड़े बड़े जागीरदार वडेरे नहीं थे, लेकिन भुट्टो साहब उसको संभाल नहीं पाए, या वो एस्टेब्लिशमेंट की साजिश का शिकार हुए, या जो भी कह लिया जाए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पार्टीज का जो कल्चर है, उसकी साख्त है, उसमें कुर्बत के मुख्तलिफ मसाइल और मदारिज हैं, वो बिल्कुल यकसा हैं। अगर आपने इमरान खान साहब के पास जाना है तो उसके वही तकरीबन मनाजिल और मरातब हैं जो पीपल्स पार्टी और PMLN में है। सही है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक फसपूदा और गला सड़ा निज़ाम है जिसे बदलने की जरूरत है। और आप कुछ दिन पहले देख रहे थे कि मुख्तलिफ पार्टीज के जो वर्कर्स हैं और जो उनके ऑफिसर हैं जिनकी आप बात कर रहे थे जी, उनको इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल के बाद बड़ी संदिली से उन्हें फारिग कर दिया जाता है। और फिर पैसे वाले, इक़्तिदार वाले, डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत, क्या बगैर अपनी मंशा और मर्जी के लोग इस्तेमाल हो जाते हैं या उनकी मर्जी भी शामिल होती है कि ठीक है जनाब हमें इस्तेमाल कर लें? होती है तो वो होती है मेरे भाई, क्योंकि मजबूरी होती है उनकी। जो घर से सियासत करने निकला है और 20-25 बरस इस मैदान में गुजार दिए, तो वो क्या करे? घर जाके बैठ जाएगा? वो जान अचकज़ई साहब की तरह कोयटा से सिर्फ फोन करेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग ये जो पार्टीज में जाते हैं उनको वहां कंटिन्यू करने के लिए एक स्ट्रगल का सामना है, और वो स्ट्रगल हकीकी और पार्लिमानी नहीं है, वो बिल्कुल उसके बरक्स है। मैं समझता हूँ ये निजाम बदलेगा और ये मौजूदा हुकूमत के जो चलन है ये भी वही है। डॉक्टर साहब एक और लफ्ज इस्तेमाल किया था अचकज़ई साहब ने, मैं आपको याद दिलाता चलूं। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं दे ऑपरेट लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अलावा अब तो माफियाज बन गए हैं। कोई चीनी माफिया, कोई आटा माफिया, कोई फलां माफिया। सर इस्लाह अहवाल, तो फिर इस्लाह अहवाल कौन करेगा और कहाँ से शुरू होगा? देखें, ये 2 तरीके हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि पार्टीज के अंदर लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, प्रेशर ग्रुप और अपनी क़यादत को प्रेशर करना होगा
کہ وہ ایماندار, دیانتدار اور وفادار لوگوں کو ٹکٹ اور انہیں منتخب کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشنز ہو پارٹیز کے اندر جو سب جعلی ہو رہے ہیں. کسی پارٹی کا الیکشن فیئر الیکشن نہیں ہے, وہ نامینیشنز ہیں, ان کو سلیکشن کی گئی ہے, کوئی الیکشن نہیں ہے. آئی واش کے طور پر استعمال ہوتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن. درست کہا آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے ایک رسمی کردار ادا کر رہا ہے اور غالباً وہ فعال صرف اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے. باقی 5 سال تو وہ بھی الیکشن کمیشن کے علم میں ہے کہ کس طرح الیکشن ہو رہے ہیں, کس طرح چیئرمین بنتے ہیں, کس طرح صدر بنتے ہیں, اور کس طرح پارٹی فنڈ کے کیس کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن کے علم میں ہیں. ٹھیک ہے. سیار شمسی صاحب, اصلاح احوال کی طرف آ جاتے ہیں. پرابلم کی نشاندہی تو ہو رہی ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کیا, انہوں نے بھی کر دیا. اب اصلاح احوال سیاسی جماعتوں کے اندر پرائیویٹ لمیٹڈ کلچر سے باہر نکل کے ایک جینوئن پولیٹیکل کلچر کیسے لایا جا سکتا ہے, عملی طور پر کیا ممکنات ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے گا, دونوں اکابرین نے میرے جملے پہ وضاحت کی ہے, تشریح کی ہے یتیم سیاستدانوں کی. میں دونوں دوستوں آپ کی ڈیفینیشن الگ ہے, اس سے مجھے اندازہ ہے. میرا نقطہ نظر اس سے الگ ہے, اور میں نے جو دیکھا ہے, جو لکھا ہے کہ یتیم سیاستدان وہ ہوتے ہیں جن کو عوام مسترد کر دیتے ہیں, جن کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی. جب وہ مسترد ہو جاتے ہیں, یعنی جو الیکشن ہار جاتے ہیں, جو الیکشن ہار جاتے ہیں, پھر وہ انٹریگز کرتے ہیں, پھر وہ سازشیں کرتے ہیں, پھر وہ دعوتیں دیتے ہیں, مامن خصوصی بن جاتے ہیں, آوازیں دیتے ہیں, پھر وہ قومی اداروں کو آوازیں دیتے ہیں اور دیوار پھلانگنے کا ایک راستہ دکھاتے ہیں. وہ یتیم سیاستدان ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ابھی تک ادارہ نہیں بن پائیں, یہ محض ایک ہجوم ہے. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ یہ ایک پلاننگ سے ہمارے ہاں سیاست اور سیاستدان کو جو شعبہ ہے اس کو مجروح کیا گیا ہے. اس میں یقیناً سیاستدان بھی ذمہ دار ہوں گے, لیکن سیاست کو ہمارے ہاں ہمیشہ ایک بری چیز سمجھا گیا, بری چیز لکھا گیا. دفتروں میں آپ ٹرکوں پہ, بسوں پہ, ہوٹلوں پہ آپ پرانے چلے جائیں, آپ بھی کے پی کی طرف جائیں, پنجاب کی طرف جائیں, نائی کی دکان پر لکھا ہوگا کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں, سیاست پر گفتگو کرنا جرم ہے. یہ ایک جو مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ آج مجھے پوری طرح نظر آ رہا ہے. میں یقیناً آج ملک میں جمہوریت ہے, آئین بھی ہے, شارع دستور پر آزاد عدلیہ کا بھی سنتے ہیں, لیکن میں آج جو فیل کرتا ہوں ایک اخبار نویس کی حیثیت سے کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں رہی. آپ کی سوسائٹی جو ہے, اور سیاست کیا ہوتی ہے, سیاست اختلاف رائے ہوتی ہے اور اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے. کیا آج آپ کو کہیں بھی اوپر سے نیچے تک, حکومت سے اپوزیشن تک کوئی برداشت نظر آتی ہے؟ اختلاف رائے کو کیسے کوئی اس کا دلیل سے جواب دیا جاتا ہے؟ نہیں. بات لمبی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں اصلاح احوال کی بات کی ہے. آج جو شخصیت اس وقت اقتدار میں ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کے واحد وزیر اعظم مجھے نظر آتے ہیں جن کے پاس, جن کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, جن کو کسی اپوزیشن کا کوئی خوف نہیں ہے, جن کے ساتھ تمام ادارے ہیں, سب ایک پیج پر ہیں. یہ چاہتے تو ملک کی ڈائریکشن درست ہو سکتی ہے. آج بھی اگر وہ درست کرنا چاہیں تو ان کے آس پاس آپ دیکھیں, اتنی لمبی جو کیبنٹ ہوتی ہے اس میں کتنے منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا کتنے لوگ باہر سے آپ نے امپورٹ کیے ہوئے ہیں, کتنے معاون خصوصی ہیں, یا ان کی کیا صلاحیتیں کیا ہیں, ان کے پاس کون سی ڈگری ہے, یا ان کو عوام کے دکھوں کا, مسائل کا کیسے ادراک ہو سکتا ہے. یہ بند کمروں میں ابھی بجٹ آ رہا ہے, بجٹ بن بھی رہا ہے, یہاں بند کمروں میں بیٹھے ہوئے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ٹیمیں آ کے وہ دیتی ہیں کہ یہ بجٹ ہے. بھائی اس بجٹ کا اور لوگوں کا جو پاکستان کے وارث ہیں, پاکستان اس ریاست کا پہیہ چلاتے ہیں, وہ لاوارث ہیں. کیوں لاوارث ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران جو عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں, ان کے سروں پر پاؤں رکھتے رکھتے محلات میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں آ کر وہ بصارت اور بصیرت سے محروم کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ کیا وعدے کر کے آتے ہیں اور کیا عمل ہوتا ہے؟ تو میں اس کو اس سے بھی ایک جملے کی اجازت دیجئے. آج تاریخ جو ہے لکھی جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کے پاس موقع ہے, وہ ایک اچھی پازیٹیو سیاست کا آغاز کر سکتے ہیں, نفرت سے اور جو ایک دوسرے کی یہ انتشار کی سیاست سے نکل سکتے ہیں, لیکن انہیں انا کے پہاڑوں سے, سب کو انا کے پہاڑ سے نیچے اترنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, میں اس میں ایک جملہ, میں بالکل آپ کی طرف آ رہا ہوں, لیکن میں اس میں ایک جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی نئے پاکستان کی, آپ نے بات کی توقعات کی. میں نے کہیں پڑھا تھا کسی
دانشور کا قول ہے, کسی پولیٹیکل دانشور کا قول ہے کہ انقلابات کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ انقلاب لانے والوں کی کارکردگی نہیں بلکہ اس سے وابستہ عوامی توقعات کا پورا نہ ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے بلیم جو ہے وہ دونوں طرف جاتا ہے. چیک دیکھ سکتے میں کوئکلی کہوں گا, جن لوگوں نے سیاست میں ٹائم نہیں گزارا, سیاسی پارٹیوں میں 2 دن نہیں گزارے, وہ بڑے مطلب دلدادہ ہیں اس سسٹم کے, جیسے جمہوریت کا کہتے ہیں, جو عوامی رائے پہ بنی سسٹم کا نام دیتے ہیں. یہ سب سے ڈھکوسلا ہے, جھوٹ ہے. اگر میں نے کل سینیٹر بننا ہے, مجھے 20 کروڑ میں نے رشوت دینا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے, پھر میرے پاکستان کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہوگی, پارلیمنٹ میں کیا ہوگی؟ یہ کوئی سرکاری افسر لیں گے آپ سے رشوت؟ نہیں, یہ ایم پی ایز لیں گے. بلوچستان سے اگر میں نے آئی نیڈ 20 کروڑ روپے, اگر میں سینیٹر بنوں گا, اگر میں نے بنوں گا, میں نے کم از کم 30 کروڑ لگانے ہیں, ٹھیک ہے. اب عوام کی رائے تو مینوپولیٹ ہو گئی نا. عوام کی کیا رائے جب میں اس کو خریدوں گا؟ اس سے پہلے پھر اگر میں وزیر ہوں, میں نے ڈیولپمنٹ اسکیمز دینے تاکہ میں ان کو کرپٹ کروں, پھر میں اس کو دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ پرچیز کروں جو میرے رائیولز ہیں, پھر میں جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھوں گا. تو 90% ہمارا یہ پریکٹیکلی اس طرح انتخاب ہوتا ہے. اب اس پارلیمنٹ سے, اس ملک سے, عوام کے حقوق سے, ان کی ویلفیئر سے پھر میرا کیا کمٹمنٹ ہے؟ پھر میں تو ٹھیکیداری کروں گا نا سینٹ میں, قومی اسمبلی میں. پھر میں کیا, پھر مجھ سے تو وہ لوگ اچھے جو اپنے ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ ایڈوائزرز بنتے ہیں, جو ٹیکنوکریٹ ہیں. کرپشن تو ایٹ لیسٹ نہیں کیے نا انہوں نے, ووٹ تو نہیں خریدے, مطلب 20 کروڑ روپے لے کے نہیں آئے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہم کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ if you want to be a senator and MNA, you have to pay 20 crore plus as a رشوت, as a bribe to come to this جان parliament. اچکزئی صاحب کا سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ سینٹ میں منتخب ہونے کے لیے 20 کروڑ روپے درکار ہوتے ہیں, کہاں اور کیسے خرچ کرنے ہیں, ہم ان سے شو کے بعد پوچھیں گے, کیونکہ آن ایئر ایسے سوالات شاید پوچھنا مشکل ہو جاتا ہے. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. جی, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جو سیاسی نہیں ہے لیکن انسانی معاملہ ہے, جس کا تعلق پاکستان کی معیشت سے بھی براہ راست بنتا ہے. اور مسئلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ سی فیئررز یعنی سمندری جہازوں پر کام کرنے والا جو عملہ پاکستانی کام کر رہا ہے, انجینئرز بھی ہوتے ہیں اس میں, اور ڈیک سائٹ کے آفسرز بھی ہوتے ہیں, جہاز کے کپتان سے لے کے اور خلاصی تک کی سطح کے لوگ ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. یہ دنیا بھر کے مختلف جہازوں میں سارے سال کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خطیر رقم زر مبادلہ کی ڈالرز کی شکل میں کما کر پاکستان لے کر آتے ہیں. اس وقت کووڈ کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک میں سفری معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں, جس کی بنا پر ایک بڑی تعداد پاکستانی سی فیئررز کی سمندر میں موجود ہے, لیکن ان کو پرزنرز ایٹ سی کا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت سمندر کے اندر پرزنر بنے ہوئے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے تھوڑی سی مزید تفصیلات. اس وقت موجود ہیں ہماری خصوصی دعوت پر شو میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں گلوبل ریڈینس شپنگ سنگاپور کی کمپنی ہے, کرنل ریٹائرڈ طارق صدیقی صاحب. کرنل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں رضا صاحب؟ اللہ کا شکر جی. کرنل صاحب یہ مختصر بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت سی فیئررز کا کیا مسئلہ ہے سب سے بڑا, کن مسائل کا یہ شکار ہیں, اور کون کون سے حکومتی محکموں یا اداروں سے آپ کو تعاون درکار ہے ان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں؟ جی رضا صاحب, بہت پہلے تو شکریہ آپ کا اور جی ٹی وی کا کہ آپ نے اس مسئلے کی طرف جو ہے تو توجہ دلائی میڈیا کی, جس میں ابھی تک کسی کی نظر نہیں پڑی تھی, اور آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والا معاملہ تھا. آپ نے بھی سی فیئررز کے لیے جو ایک اصطلاح استعمال کی کہ پرزنرز ایٹ سی انٹرنیشنل جرنلزم میں یوز ہو رہی ہے, اس سے پہلے اور جو ایک ایج اولڈ ان کے لیے جو فریز یوز ہوتی ہے وہ پیپل ہو موو دی ورلڈ, بیکاز آپ کو پتہ ہے 90% کارگو جو دنیا کا ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ سی ویسلز کے تھرو ہی ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ کووڈ کی جو صورتحال پیش آئی ہے پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے, اس کے اندر سی فیئررز کے لیے جو ہے وہ پرابلمز بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہیں, جس کو اس طریقے سے کمپریہینڈ نہیں کیا جا رہا. جس طرح سے ایک نارمل پاکستانی اگر کسی اور ملک میں اسٹرینڈڈ ہے, اس کو واپس لانا بھی ایک بہت بڑا دشوار مسئلہ ہے آج کل, وی نو اٹ. لیکن یہاں پہ معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ ایئر آپریشن سسپینڈ ہو گئے ہیں, یہاں پہ پورٹ آپریشنز بھی سسپینڈ ہو گئے ہیں, یہاں پہ جتنے اس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں
انہوں نے اپنے اپنے پروٹوکولز نافذ کر دیے ہیں. یہاں پہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے اپنے پروٹوکولز ایشو کر دیے ہیں, اور پھر یہ سارے انڈیپینڈنٹ پروٹوکولز ہونے کے اپنی اپنی جگہ باوجود ان کی آپس کے اندر سینرجی ابھی تک کریٹ نہیں ہوئی ہے. صحیح. اس کے لیے گورنمنٹس کی انوالومنٹ بہت شدید ضروری ہے. باقی جہاں تک ان کے مسائل کی آپ نے بات کی, تو اس میں رضا صاحب یہ دس از ناٹ اے نارمل جاب, دس از اے ویری چیلنجنگ اینڈ ڈیمانڈنگ جاب, جو 6 مہینے سے لے کے سال بھر کے کانٹریکٹ میں سمندروں میں رہتا ہے. وہ اس تمام پیریڈ کے لیے سوشلی ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے. وائی فائی آل دو آج کل جہازوں پہ بھی ہو گیا, لیکن بہرحال اس طرح کی کنیکٹیوٹی. اچھا صاحب یہ بتائیے گا لگ بھگ اس میں کچھ اگر آپ کچھ اعداد و شمار بتا سکیں کہ کتنا زر مبادلہ عمومی طور پر پاکستان میں کما کر لے کر آتے ہیں سی فیئررز؟ اس کے بہت درست اسٹیٹسٹکس تو ہمارے یہاں کو ایسا ڈیٹا بیس نہیں ہے انفارچونیٹلی میری ٹائم انڈسٹری کا بھی, لیکن بہرحال جو بینگ ان دی انڈسٹری جو اندازہ ہے اس وقت ہمارے جو ٹوٹل پاکستانی سی فیئررز کی تعداد آپ کہہ لیں تو دیٹس لائک 65 سے 70 ہزار ہیں جو ہمارے پاکستانی میرینرز شعبے سے وابستہ ہیں. اس میں سے اس وقت جو افلوٹ ہیں یا جو اس وقت سمندروں میں ہیں وہ 7 سے 8 ہزار ہیں, جو کہ آپ سمجھ لیے پھنسے ہوئے ہیں یا اپنے کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کا کانٹریکٹ پورا ہونا ہے تو ان کو واپس آنے کے مسائل درپیش ہیں. اور اگر زر مبادلہ کے حوالے سے کہیں تو میرے خیال سے اگر محتاط اندازہ بھی میں کہوں تو 60 سے 70 ملین ڈالر سالانہ جو ہے 60-70 ملین ڈالر سالانہ تقریباً پاکستان کے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کرنل طارق ہمارے ساتھ موجود تھے. جانا شیخ زئی صاحب کوئی کامنٹ مجھے آپ کا چاہیے ہوگا, اختتامی مراحل ہیں سی فیئررز کے مسائل کے حوالے سے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ حکومت پوری طرح سے آگاہ ہے, ہماری آن بورڈ ہے؟ میرے خیال میں یہ مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا اور یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو اسکیلیٹ کریں گے آپ بھی, ہم امید رکھتے ہیں. پھنسے ہوئے ہیں, گورنمنٹ نے تو اشور کیا ہے کہ جو پھنسے ہوئے ان کو واپس لانے میں ابھی ان کا ایک کردار بنا ہے, کیونکہ ویسے بھی جو مواصلاتی نظام ہے فضائی بھی وہ سارا ڈسکنیکٹڈ ہے, ڈسرپٹڈ ہے. اب مطالبات سب کا یہی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو جلدی اپنے وطن واپس لایا جائے. سی آر شمسی صاحب پاکستانی ہیں, سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں, اتنے خطیر زر مبادلہ کما کے لاتے ہیں, کیا حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ سر مبادلہ کو چھوڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سر میں نہیں چھوڑوں گا زر مبادلہ کر رہا ہوں آپ کو, صحیح, اور کرنل صاحب کو بھی, کہ یہ جو پانیوں کے قیدی ہیں اس وقت, اور 60 ہزار بتایا پاکستانی ہیں, اور اس وقت کئی لاکھوں کی تعداد میں جو دنیا کے پانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ بہت بنیادی انسانی مسئلہ ہے. اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک ہماری ایک شپنگ کی وزارت بھی ہے, پورا ایک بڑا ان کے وزیر ہمیں نظر بھی آتے ہیں, شعلہ بیانی بھی کرتے ہیں, اگر ان کو اس معاملے کا پتہ نہیں. اور میں آپ کا اور کرنل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان پانیوں کے قیدیوں کی جانب سے, اور وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ان کی طرف بھی دیکھیں اور کوئی راستہ نکالیں کہ وہ واپس آ سکیں. بہت بہت شکریہ سی آر شمسی صاحب, سینئر صحافی, اور محترم جناب جان اشرف زئی صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل طارق صدیقی صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر گلوبل ریڈینس بین الاقوامی جہازراں کمپنی ہے, لیکن پاکستانی اس کو اون کرتے ہیں. ایک بہت بڑا معاملہ پاکستانیوں کی جان و مال سے متعلق, امید ہے حکومت اس جانب توجہ دے گی, اور ہم سب مل کر کووڈ سے نبردآزماں ہیں, احتیاط کر رہے ہیں, اور کیونکہ احتیاط ہی واحد علاج ہے جو کورونا سے ہمیں بچا سکتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مہمانان گرامی کا ایک مرتبہ پھر قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. جی پاکستان کے لیے.